بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد. عزیز طلباء، اصول الافتاء و آدابہ کی آج ہماری یہ نشست نمبر 58 ہے، اور آج کی نشست میں ہم تلفیق کا حکم پڑھیں گے. جیسے آپ کے سامنے یہ بات پہلے عرض کی جا چکی ہے کہ یہ ہمارا اس کتاب کی یہ فصل نمبر 5 جو ہے ہم نے شروع کر دی ہے، اور فصل نمبر 5 کا موضوع تھا کہ دوسرے مسلک کو اختیار کرنا. اور یہ بات بھی ہم نے بتائی تھی کہ دوسرے مسلک کو اختیار کرنے کے بارے میں حضرت نے 3 حالات لکھے ہیں، اور ان 3 احوال میں سے ہم ابھی پہلی حالت پڑھ رہے ہیں، اور وہ ہے کہ کسی ضرورت اور حاجت کی بنیاد پر دوسرے مسلک کی رائے کے مطابق فتویٰ دینا. اب ضرورت یا حاجت کے موقع پر دوسرے مسلک کی رائے پر جو ہے دوسرے مسلک پر فتویٰ دینے کے جو بحث ہے، اس کو ہم نے 3 نکات میں تقسیم کیا تھا. سب سے پہلے ہم نے اس کا مفہوم بیان کیا تھا اور مثالیں، پھر اس کے بعد دوسری بات تھی کہ دوسرے مسلک پر فتویٰ دینے کی شرائط کیا ہے، اور تیسری بات تھی کہ تلفیق کا حکم کیا ہے اور اس کی کیا تفصیلات ہے. تو ہم ابھی جو ہے اپنا تیسرا نقطہ پڑھ رہے ہیں، وہ ہے تلفیق کا حکم. یہ خاکہ آپ کے سامنے ہے کہ ضرورت اور حاجت کی بنیاد پر دوسرے مسلک پر فتویٰ دینے کا مفہوم، یہ پہلی بات تھی، مکمل ہو گئی. نمبر 2 پہ اس کی شرائط، جو 5 شرائط تھی. آج ہم اس کی تیسری بات پڑھیں گے، اور وہ ہے تلفیق. ٹھیک ہے کہ تلفیق کس کو کہتے ہیں، اور اس کے تحت حضرت نے کافی تفصیلی بحث کی ہے، اور اس مکمل تفصیل کو ہم نے 6 نکات میں تقسیم کیا ہے. تو اس طرح اگر 6 نکات میں اس کو لیا جائے تو اس کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. سب سے پہلی بات، اچھا اس کو 6 نکات میں سے پہلا جو نقطہ ہے وہ ہے تلفیق کا مفہوم اور تلفیق کی مثال. دوسرا ہے علامہ قرافی کی رائے. تیسرا نقطہ ہے شیخ ابو غدہ رحم اللہ کی رائے. نمبر 4 پہ پھر حضرت شیخ ابو غدہ کی رائے پر جو تبصرہ کیا ہے وہ. نمبر 5 پہ اس بحث کا خلاصہ اور حضرت کی رائے. اور نمبر 6 پہ مجمع الفقہ الاسلامی کی ایک قرارداد. تو ہم ترتیب وار ان 6 کے 6 نکات کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں. سب سے پہلے جو چیز ہے وہ ہے تلفیق کا مفہوم اور اس کی مثال. تلفیق کا مفہوم حضرت نے ان الفاظ میں ذکر کیا ہے، اگر عربی میں اس کو یاد کیا جائے تو زیادہ آسان ہے. وہ یہ ہے کہ ان یختار مذهبان فی مسألة واحدة بحيث تحدث منه حالة مرکبة لا تجوز فی احد المذهبین. یعنی ایک ہی مسئلے میں 2 مختلف مسالک کی آراء کو اس طرح جمع کر دینا یا اختیار کر دینا کہ اس مسئلے کی جو مرکب اور مجموعی حالت ہے وہ دونوں اماموں میں سے کسی کے نزدیک یا دونوں مسلکوں میں سے کسی کے نزدیک بھی جائز نہ ہو. ایک ہی مسئلے میں 2 آراء کو آپ جمع کر رہے ہیں اور جو مجموعہ ہے وہ کسی بھی امام کے نزدیک جائز نہ ہو، تو وہ ہے تلفیق. آسان مثال ہے اس کی. مثال یہ کہ ایک شخص ہے، وہ وضو کے توڑنے کے سلسلے میں جو مسئلہ ہے انتقاض وضو، نقض وضو توڑنے کا ایک مسئلہ ہے، اس میں وہ 2 ائمہ کی رائے کو جمع کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ میں امام شافعی رحم اللہ کی نہیں حنفیہ کی رائے کو اختیار کرتا ہوں. اور پھر وہ کہتا ہے کہ بدن سے اگر بہنے والا خون نکل جائے تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ شافعیہ کی رائے کو لیتا ہوں. اب اگر ایک شخص ہے، اس نے عورت کو بھی چھوا اور اس کے بدن سے خون بھی نکلا، اور اس نے عورت کے چھونے کے سلسلے میں حنفیہ کی رائے کو لیا اور خون نکلنے کے سلسلے میں شافعیہ کی رائے کو لیا کہ بھئی دونوں صورتوں میں دونوں کے ہاں اس سے نماز نہیں وضو نہیں ٹوٹنا چاہیے. تو اب اس کی جو مجموعی مرکب حالت ہوگی، اس کے بعد وہ دونوں مسلکوں کے مطابق درست نہیں ہوگی، کیونکہ حنفیہ کے ہاں اس کو وضو ٹوٹا ہے خون کی وجہ سے، اور شافعیہ کے ہاں اس کو وضو ٹوٹا ہے عورت کو چھونے کی وجہ سے. تو اس نے یہ دونوں کام کیے، اور دونوں میں الگ الگ آراء کو اس نے جمع تو کر دیا، لیکن اب اس کی حالت ایسی بن گئی کہ وہ دونوں اماموں میں سے کسی کے نزدیک بھی درست نہیں ہے اور وضو ٹوٹ چکا ہے. تو اس کو کہتے ہیں تلفیق. بہرحال یہ تو ہے پہلا نقطہ اور اس کا خلاصہ کہ اس تلفیق کا مفہوم کیا ہے اور تلفیق کی مثال کیا ہے. تو مفہوم اور مثال دونوں آپ کے سامنے آ گئی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ قرافی رحمہ اللہ کی رائے کیا ہے. حضرت نے علامہ قرافی رحمہ اللہ کے حوالے سے یہ نقطہ ذکر کیا ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ جب کوئی مفتی ایک مذہب سے دوسرے مذہب کی طرف انتقال اور منتقل ہونے کو جائز سمجھتا ہو بعض مسائل میں، اور دوسرے مسلک کی آراء کو جائز سمجھتا ہو، تو اس پر لازم ہے کہ وہ جس دوسرے مسلک کی طرف جا رہا ہے، دوسرے مسلک والے بھی اس بات کو قبول کر رہے ہیں یا نہیں.
یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ دوسرے مسلک کی طرف جا رہا ہے اور دوسرے مسلک والے جو ہے اس کی اس حالت کو تسلیم ہی نہیں کر رہے ہیں تو پھر تو وہ درست نہیں ہوگا. اور علامہ قرافی رحمہ اللہ یعنی علامہ قرافی رحمہ اللہ نے تلفیق کو منع کیا ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے ایک اہم مثال دی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک مفتی شافعی ہے اور اس سے کوئی مالکی شخص یہ مسئلہ پوچھتا ہے کہ بھئی غسل کے اندر تدلیق کو چھوڑا جا سکتا ہے، یعنی تدلیق کا مطلب ہوتا ہے بدن کو ملنا. اب اس نے کہا، اگر کسی مالکی شخص نے اس سے پوچھا کہ کیا غسل میں بدن کو ملنا اس کو چھوڑا جا سکتا ہے یا نہیں، تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ مالکی ہے کہ ہاں غسل میں تدلیق واجب اور ضروری ہے، اس کے بغیر غسل نہیں ہوتا. البتہ بسم اللہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، اور شافعی ہے کہ ہاں بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے. تو فرماتے ہیں کہ اگر شافعی مفتی سے کسی مالکی نے یہ پوچھا کہ بھئی بدن کو غسل کے اندر بدن کو ملنا ضروری ہے یا نہیں، تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس کو یہ بتائے کہ ہاں بھائی بدن کو ملنا ضروری ہے. کیونکہ اگر وہ شافعیہ کی رائے کے مطابق اس کو فتویٰ دے گا کہ غسل میں بدن کو ملنا اور تدلیق ضروری نہیں ہے، تو پھر اس شخص کی مجموعی حالت ایسی ہو جائے گی جو کسی کے نزدیک بھی درست نہیں ہوگی. کیونکہ ایسا شخص غسل میں بسم اللہ بھی نہیں پڑھے گا اور ترک تدلیق بھی کر دیا اس نے، تو بسم اللہ نہ پڑھنے کی وجہ سے شافعیہ کے ہاں اس کا غسل نہیں ہوگا، اور ترک تدلیق کی وجہ سے مالکیہ کے ہاں اس کا غسل نہیں ہوگا. تو مجموعی حالت اس کی ایسی ہو جائے گی جو نہ مالکیہ کے ہاں درست ہے اور نہ شافعیہ کے ہاں. تو یہ اس کو انہوں نے تلفیق قرار دیا، اور انہوں نے لکھا ہے کہ یہ درست نہیں. بہرحال اس طرح کی بہت ساری ایک اور مثال بھی دی ہے علامہ قرافی رحمہ اللہ نے. خنزیر کے بالوں کے اگر کوئی شخص جوتوں میں یا جو ہے تسمے لگا لے خنزیر کے اور اس پر وہ پانی لگ جائے تو کیا وہ پانی پاک ہے یا نہیں، اس کی وجہ سے نماز پہ اثر پڑے گا یا نہیں. تو وہاں پر انہوں نے یہی فتویٰ دیا کہ بھئی اگرچہ جو ہے مالکیہ کہ ہاں خنزیر کے بال پاک ہے، لیکن چونکہ شافعی کا مسلک والا شخص اگر یہ مسئلہ پوچھے گا وہ تو مکمل سر پہ مسح نہیں کرے گا، تو مالکیہ کہ ہاں مکمل سر پہ مسح کرنا ضروری ہے. تو ایسے شخص کی جو وضو ہے وہ کسی کے نزدیک بھی نماز کسی کے نزدیک بھی پھر درست نہیں ہوگی. تو بہرحال یہ علامہ قرافی رحمہ اللہ کی رائے حضرت نے ذکر کی ہے جس میں تلفیق کو منع لکھا ہے. اب ہم آتے ہیں شیخ ابو غدہ رحمہ اللہ کی رائے کی طرف. شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمہ اللہ نے علامہ قرافی رحمہ اللہ کی عبارت ذکر کی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے کہ بھئی یہ شیخ قرافی رحمہ اللہ کی بہت بڑی جرت ہے جو انہوں نے یہ بات ذکر کی کہ جو ہے تلفیق باطل ہے. اور پھر شیخ ابو غدہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ علامہ ابن حمام رحمہ اللہ اور ان کے شاگرد ابن امیر الحاج رحمہ اللہ، ان دونوں کی رائے یہ ہے کہ تلفیق جائز ہے، اور ان دونوں نے اس پر کئی دلائل بھی ذکر کیے ہیں. تو ایک تو شیخ ابو غدہ رحمہ اللہ نے یہ نقطہ ذکر کیا ہے کہ علامہ ابن حمام اور ان کے شاگرد ابن امیر الحاج نے تلفیق کو جائز قرار دیا ہے. دوسرا شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمہ اللہ نے یہ نقطہ ذکر کیا ہے کہ علامہ ابن حمام رحمہ اللہ نے متاخرون کا لفظ استعمال کیا ہے، تو کہ بھئی متاخرین نے اس کو منع کر کے لکھا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ متقدمین نے اس کو منع نہیں لکھا کیونکہ متاخرون کا لفظ استعمال ہوا ہے. بہرحال یہ ہے شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمہ اللہ کی رائے. اب ہم آتے ہیں چوتھے نقطے کی طرف کہ شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمہ اللہ کی رائے پر حضرت شیخ تقی عثمانی صاحب نے کیا تبصرہ کیا. حضرت نے اس پر تفصیلی تبصرہ کیا ہے، اس کو دو تین نکات میں آپ سمجھیے. پہلی بات تو یہ ذکر کی ہے حضرت نے کہ جس طرح شیخ عبد الفتاح ابو غدہ نے علامہ ابن حمام اور علامہ ابن امیر حاج کی طرف جو ہے اس تلفیق کے جواز کی نسبت کی ہے، اسی طرح دیگر اہل علم نے بھی ان دونوں کی طرف جواز کی نسبت کی ہے. لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں نے شیخ علامہ ابن حمام رحمہ اللہ اور ابن ابن الحاج رحمہ اللہ کی نصوص کو دیکھا اور اس میں غور کیا تو اس سے تو یہ معلوم، اس سے اس بات کی تائید نہیں ہوتی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں نے تلفیق کو ناجائز لکھا ہے. انہوں نے دوسرے مسلک کی تقلید یا دوسرے مسلک کی رائے کو عدم تلفیق کی صورت میں جائز قرار دیا کہ جس سے تلفیق لازم نہ آئے. اور علامہ ابن ابن الحاج نے تو باقاعدہ تتبع رخص مذاہب کو منع کر کے لکھا ہے. اور اسی طرح علامہ ابن امیر حاج نے علامہ رویانی رحمہ اللہ کی ایک نقطہ ایک عبارت ذکر کی ہے منع تلفیق کے بارے میں، اور اس کی تائید بھی کی ہے. تو ان تمام باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ علامہ ابن حمام رحمہ اللہ اور علامہ ابن امیر حاج رحمہ اللہ کی طرف اس بات کی نسبت یعنی تلفیق کے جواز کی نسبت درست نہیں ہے. ایک بات.
دوسری بات حضرت شیخ صاحب نے یہ کی، حضرت فرماتے ہیں کہ متاخرون کے لفظ سے یہ استدلال کرنا کہ متقدمین نے تلفیق کے منع پر جو ہے وہ وضاحت نہیں کی، تو حضرت فرماتے ہیں کہ بھئی ممکن ہے متقدمین نے منع کیا ہو لیکن ہم تک وہ پہنچا نہ ہو، یا اس وقت اس کی ضرورت ہی نہ ہو منع کرنے کی تلفیق کی، کیونکہ اس وقت یہ ایسی صورتحال معاشرے میں تھی نہیں، رائے نہیں تھی، تو نہ اس کی ضرورت تھی، تو اس وجہ سے ممکن ہے متقدمین کی طرف سے اس کے جواز یا عدم جواز جو ہے وہ وضاحت کے ساتھ نہ آیا۔ یہ تو انہوں نے اس کا جواب دے دیا۔ پھر دو باتیں ہوگی۔ تیسری بات حضرت شیخ نے لکھی ہے کہ شیخ عبدالفتاح ابو غدہ رحمہ اللہ کے حوالے سے کہ انہوں نے پھر تلفیق کے جواز پر کچھ کتابوں کا نام ذکر کیے ہیں، اور ان میں ایک اچھی کتاب کا نام ذکر کیا ہے شیخ ملا فروخ رحمہ اللہ کی القول السدید فی بعض المسائل الاجتہاد والتقلید، اور شیخ ابن ملا فروخ رحمہ اللہ جو ہے اس کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ ان کی کتاب ہے، اور اس میں انہوں نے کئی حنفی علماء سے بھی تلفیق کے جواز منسوخ کیا ہے۔ انہی میں سے علامہ ابن نجیم رحمہ اللہ بھی ہے جنہوں نے البحر الرائق لکھی ہے، انہوں نے جو ہے رسائل زینیہ کے اندر اور وقف کی بے کے سلسلے میں انہوں نے وہاں جو ہے تلفیق کی گنجائش دی ہے، اور ایک مسئلہ انہوں نے ذکر کیا ہے۔ اور پھر علامہ ابن نجیم رحمہ اللہ نے بھی جو ہے وہ یہ بات ذکر کی ہے کہ بھئی علامہ ابن حمام نے جو منع تلفیق لکھا ہے یہ اصل مسلک نہیں ہے۔ تو بہرحال بنیادی طور پر یہ بات درست ہو سکتی ہے کہ علامہ ابن نجیم رحمہ اللہ کی رائے جو ہے وہ جواز تلفیق کے جواز کی ہے، لیکن علامہ ابن حمام اور علامہ ابن ابی الحاج کی رائے جو ہے وہ جواز کے بارے میں نہیں ہے، تلفیق کے جواز کے بارے میں نہیں ہے۔ بہرحال اور تلفیق کے جواز پر ابن ملا فروخ رحمہ اللہ نے کچھ مسائل سے جو ہے وہ استدلال کیا ہے، اور ان مسائل کو پھر علماء نے جو ہے حضرت نے تفصیل کے ساتھ ذکر بھی کیا ہے، کہ مثال کے طور پر انہوں نے لکھا ہے کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے لوگوں کو جمعہ کی نماز پڑھائی، اور پھر آخر میں ان کو بتایا گیا کہ کنویں کے اندر چوہا گر گیا تھا، اور اس کے اندر اس پانی سے امام ابو یوسف نے غسل کیا تھا، تو انہوں نے پھر ایسی صورت میں فرمایا تھا کہ بھئی ہم اہل مدینہ کے قول پہ عمل کریں گے کہ جب پانی 2 قلے کے برابر ہو جائے تو وہ نجس نہیں ہوتا۔ تو اس سے انہوں نے پھر استدلال کیا ہے کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے تلفیق سے کام لیا تھا، کہ دیگر مسائل میں نماز کے دیگر مسائل میں حنفیہ کی رائے کو لیا، اور پانی کے سلسلے میں وہ مالکیہ کی رائے کو۔ لیکن حضرت نے پھر لکھا ہے کہ بھئی یہ قصہ بڑا مشہور ہے، اور محیط برہانی میں مجموع النوازل سے بھی نقل کیا گیا ہے، لیکن اس کی سند بھی معلوم نہیں ہے، اور خاص کر اہل مدینہ کی تو یہ رائے نہیں ہے کہ وہ قلتین والا مسلک تو شافعیہ کی رائے ہے۔ بہرحال اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ یہاں تلفیق ہوئی ہو، ممکن ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے صرف ایک مسئلے میں مالکیہ کی رائے کو اختیار کیا ہو، اور اسی مسئلے میں یعنی کہ 2 آراء کو جمع نہیں کیا۔ تلفیق تو اس کو کہتے ہیں کہ ایک ہی مسئلے میں 2 آراء کو جمع کرنا۔ تو بہرحال یہ جو ہے یہ نقطہ ہے جو حضرت نے یہاں ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد پھر اس حوالے سے شیخ عبدالفتاح ابو غدہ رحمہ اللہ کی رائے پر تبصرہ کرتے ہوئے حضرت نے یہ نقطہ بھی لکھا ہے کہ بھئی انہوں نے شیخ ابو غدہ نے علامہ احمد طحطاوی رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ انہوں نے علامہ ابن فروخ نے جو جواز تلفیق ذکر کیا ہے اس سلسلے میں انہوں نے احمد طحطاوی رحمہ اللہ نے ان کے کلام کی تحسین کی ہے، اور کہا ہے کہ ان کی کلام جو ہے وہ ان کا کلام زیادہ بہتر ہے۔ لیکن حضرت نے پھر اس پر بھی رد کیا۔ حضرت فرماتے ہیں علامہ طحطاوی نے جو در مختار پر جو کچھ لکھا ہے اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ تلفیق جائز نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ لا نزاع فی جوازی، مطلب ایک دوسرے مسلک کی رائے کو لینے میں کہ لا نزاع فی جوازی بشرط عدم التلفیق، تو وہاں پر بھی عدم تلفیق کا ذکر ہے۔ تو بہرحال ان کی عبارت ذکر کر کے حضرت نے لکھا ہے کہ علامہ احمد طحطاوی کی طرف بھی اس کی جواز کی نسبت کرنا، یا یہ کہنا کہ انہوں نے جواز تلفیق کی تحسین کی ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ تو ہو گیا شیخ عبدالفتاح ابو غدہ رحمہ اللہ کی رائے پر حضرت کا تبصرہ۔ یہ جو آخری نقطہ ہے نمبر 5 پہ، آخری نہیں 5واں نقطہ، وہ ہے کہ اس بحث کا خلاصہ اور پھر حضرت کی رائے۔ تو خلاصہ تو یہ ہوا کہ تلفیق کا جواز جو ہے وہ حنفیہ میں سے علامہ ابن نجیم اور علامہ ابن ملا فروخ کی طرف جو ہے اس کی نسبت کرنا تو درست ہے، لیکن علامہ ابن حمام اور علامہ ابن منہاج اور دیگر حضرات کی طرف اس کی نسبت کرنا درست نہیں ہے، بلکہ ائمہ اربعہ نے اس کو منع کر کے لکھا ہے، جیسے علامہ قرافی مالکی رحمہ اللہ کی طرف سے ہم نے یہ بات ذکر کی ہے۔
اور حضرت کی رائے کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میری رائے یہ ہے کہ اصل اور راجح قول یہی ہے کہ تلفیق منع ہے، کیونکہ اس سے جو ہے تلاعب بالمذاہب جو ہے وہ اس کا دروازہ کھلے گا، اور لوگ جو ہے وہ خواہش اور آسانی اور سہولتوں کے لیے مختلف مسالے کو جمع کرنا جو ہے وہ شروع کر لیں گے، حالانکہ یہ نص قرآن ممنوع ہے۔ قرآن میں آیا ہے فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، اور اگر تلفیق کا دروازہ کھول دیا گیا تو پھر تو تکلیف کا جو ایک وہ ہے وہ ختم ہو جائے گا اور لوگ سہولتوں کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر ایک شخص ایک مسئلے میں ایک امام کی رائے کو لے اور دوسرے مسئلے میں دوسری رائے مسئلے میں پھر وہ ضرورت کے تحت دوسری رائے لیتا ہے، وہ الگ بحث ہے، وہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ بہرحال، اور جس طرح اسی کے تحت پھر حضرت نے دو تین مسائل بھی ذکر کیے ہیں، جیسے قضاء علی الغائب ہے، تو علامہ ابن عابدین رحمہ اللہ فتاوی ہندیہ اور اس طرح کے ان سے حضرت نے کچھ مسائل نقل کیے ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بھئی قضاء الغائب میں حنفیہ نے جو دوسرے مذہب کی رائے پر عمل کیا ہے تو وہاں پر بھی ایسا ہی ہے، وہ تلفیق نہیں ہے، شافعیہ کی رائے کو لیا ہے۔ اور اسی طرح پھر حضرت نے آخر میں حضرت شیخ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے حوالے سے بھی یہی لکھا ہے کہ ان کی رائے یہی ہے کہ تلفیق کا کیا مفہوم ہے، اور تلفیق کو ایک ہی مسئلے میں جو ہے وہ جمع کر دینا وہ منع ہے۔ البتہ دو الگ الگ مسائل میں الگ الگ اماموں کی رائے کو لینا یہ منع نہیں ہے، یہ تلفیق نہیں ہوگا۔ اور حضرت نے پھر شیخ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھا ہے الحلیۃ الناجزہ کے اندر، انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ مالکیہ کی رائے کو اختیار کیا ہے کہ بھئی فسخ نکاح جو ہے وہ جماعت المسلمین کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی وغیرہ وغیرہ۔ مثال کے طور پر الحلیۃ الناجزہ کے اندر حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے مصاہرت کے مسئلے میں حنفیہ کی رائے کو لیا ہے، اور فسخ نکاح بجماعت المسلمین اس کے حوالے سے حضرت نے مالکیہ کی رائے کو لیا ہے۔ تو اب یہ دو الگ الگ مسئلے ہیں، اس لیے اس سے تلفیق لازم نہیں آئے گی۔ بہرحال آخری نقطہ جو ہے وہ ہے اس بحث کا کہ اس حوالے سے مجمع الفقہ الاسلامی نے جو قرارداد منظور کی ہے وہ کیا ہے۔ قرارداد کے اندر سب سے پہلے تو تلفیق کی حقیقت بیان کی گئی ہے، اور حقیقت وہی ہے جو ہم نے بتا دی کہ ایک مقلد شخص ایک ہی مسئلے کے اندر دو آراء کو اس طرح جمع کرے کہ اس مجموعے کو کوئی بھی امام جائز نہ سمجھتا ہو، اور وہاں پر پھر جو ہے تلفیق کو تقریباً 5 احوال کے اندر ممنوع لکھا ہے کہ تلفیق جو ہے ان 5 احوال میں ممنوع ہے۔ ایک یہ کہ تلفیق کی وجہ سے اتباع نفس، اتباع ہوا اور رخصتوں کی تلاش مقصود ہو، کہ جب تلفیق کے نتیجے میں جو ہے وہ رخصتوں کو پکڑنا اور خواہش نفس کی پیروی کرنا لازم آتا ہو تو ایسی صورت میں تلفیق ممنوع ہے۔ اسی طرح نمبر 2 پہ کہ جب تلفیق سے کسی قاضی کے حکم کا نقض لازم آ رہا ہو تب بھی یہ ممنوع ہے۔ نمبر 3 پہ اگر دوسری صورت جس میں تیسری حالت جس میں تلفیق ممنوع ہے وہ یہ ہے کہ ایک مسئلے میں کسی ایک واقعے کے اندر تقلید کرتے ہوئے عمل کر دیا، اب اس عمل کا اگر نقض لازم آ رہا ہے تلفیق سے تو وہ تلفیق بھی ممنوع ہے۔ اور پھر نمبر 4 پہ ہے کہ اگر تلفیق کی وجہ سے اجماع کی مخالفت لازم آ رہی ہے تو بھی ممنوع ہے۔ اور اسی طرح پانچویں اور آخری حالت وہ یہی ہے کہ اگر تلفیق کے نتیجے میں ایسی مرکب حالت پیدا ہو رہی ہے جس کو مجتہدین کوئی بھی جائز نہ سمجھتا ہو تو تب بھی ممنوع ہے۔ اصل چیز یہی ہے، تلفیق ہے یہی کہ جس میں مجموعے کو جو ہے وہ کوئی بھی امام جائز نہ قرار دے تو ایسی صورتحال میں وہ پھر ممنوع ہے۔ تو یہ خلاصہ ہے تلفیق کا، اور اس کے جو کچھ اضافی نکات ہے یا عبارات ہے وہ انشاءاللہ ترجمے کے اندر آ جائیں گے۔ اس کا ترجمہ ہم آہستہ آہستہ کر کے 2 نشستوں میں مکمل کرتے ہیں، کیونکہ ترجمے کے اندر اہم عبارات موجود ہے، تو اگلی 2 نشستوں میں انشاءاللہ اس بحث کا ترجمہ دیکھیں گے۔